آج 15 ستمبر ہے اور میں لاہور ہائی کورٹ سے تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی کی دوسری نظر بندی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کے بارے میں ویورز کو آگاہ کر رہا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ نے آج حافظ سعد رضوی کی دوسری نظر بندی کے خلاف درخواستوں پر مزید سماعت جو ہے وہ 20 ستمبر یعنی کہ منڈے کے لیے ملتوی کی ہے۔ آج کی عدالتی کارروائی کیا ہوئی، تفصیلی دلائل جو ہیں وہ کن نکات کے اوپر دیے گئے۔ آج حافظ سعد رضوی کی طرف سے ان کے وکیل برہان معظم ملک ایڈوکیٹ اور میاں پرویز حسن ایڈوکیٹ کی طرف سے عدالت میں حافظ سعد رضوی کی جو دوسری نظر بندی ہے اس کی قانونی حیثیت کے اوپر عدالت کی معاونت جو ہے وہ کی گئی۔ آج عدالت کو بتایا گیا کہ حافظ سعد رضوی کو 12 اپریل 2021 کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ اس وقت گرفتار کیا گیا جب حافظ سعد رضوی نے ایک دن قبل پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا تھا کہ حکومت اپنے معاہدے کے مطابق جو ہے وہ ناموس رسالت کی بابت ایک بل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کرے گی، اور اگر حکومت نے 20 اپریل تک وہ بل جو ہے وہ پیش نہ کیا تو ناموس رسالت مارچ کا جو ہے وہ آغاز کیا جائے گا، اور اس کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ 20 اپریل جو ہے وہ مختص جو ہے وہ کی گئی تھی۔ عدالت کو آج یہ بتایا گیا کہ جو حافظ سعد رضوی کی اگلے دن گرفتاری ہوئی اس کے لیے کوئی قانونی جواز جو ہے وہ حکومت کے پاس موجود نہیں تھا، کیونکہ حافظ سعد رضوی کی جو پریس کانفرنس ہے وہ آن ریکارڈ ہے، جس میں وہ کسی قسم کی اشتعال انگیزی کی بجائے صرف ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ جو ناموس رسالت مارچ ہے اس کا آغاز جو ہے وہ 20 اپریل کو کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ عدالت کو بتایا گیا کہ حافظ سعد رضوی کو جب 12 اپریل کو گرفتار کیا گیا 2021 کو، تو 30 دن کے لیے اسی دن ہی ان کا نظر بندی کا آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر حکومت نے 1 ماہ کے لیے نظر بندی کر دی۔ اس کے بعد پھر حکومت نے 1 ماہ کے لیے نظر بندی کر دی، اور جب 90 دن کی نظر بندی یعنی کہ 3 ماہ کی نظر بندی مکمل ہو گئی تو اس کے بعد حکومت نے جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ریفرنس جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی جو ججز ہیں ان پر مشتمل نظر ثانی بورڈ کے سامنے پیش کیا۔ آج لاہور ہائی کورٹ کو یہ بھی بتایا گیا کہ نظر ثانی بورڈ نے جو حکومت کے پولیس کے سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے جو 8 اعتراضات تھے ان کا ایک ایک کر کے جو ہے وہ جواب دیا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ جو حکومت کی طرف سے حافظ سعد رضوی کی نظر بندی کے لیے جو لوگوں کو ہراساں کرنا، اشتعال انگیزی پھیلانا اور احتجاج کرنا، اور جو ایف آئی آرز ان کے خلاف جو نظر بندی کی گرفتاری کے بعد جو ہے وہ کی گئی ہیں اس کو ریکارڈ کے اوپر نہ لانا، ان ساری باتوں کا یعنی کہ 8 باتوں کا نظر ثانی بورڈ نے مکمل طور کے اوپر جواب دیا۔ لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ جو نظر ثانی بورڈ ہے اس نے بڑے واضح طور کے اوپر یہ آبزرویشن بھی دی کہ جو حافظ سعد رضوی ہیں ان کی نظر بندی کے لیے حکومت ایسی کوئی ٹھوس شہادت جو ہے وہ ریکارڈ کے اوپر نہیں لا سکی جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہو کہ حافظ سعد رضوی کسی قسم کی اشتعال انگیزی میں ملوث ہیں، بلکہ جس طریقے سے حافظ سعد رضوی نے ناموس رسالت کے مارچ کا اعلان کیا اور نظر ثانی بورڈ نے اپنے جو آبزرویشنز دی اس میں جو مسلم لیگ نون کا احتجاج شامل تھا، جو پی ٹی آئی کا 126 دن کا دھرنا شامل تھا، جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا دھرنا شامل تھا، جو عوامی تحریک کا دھرنا شامل تھا، اس کا بھی حوالہ دیا کہ حکومت نے آج تک ان جماعتوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی نہیں کی، اس لیے حافظ سعد رضوی کو نظر بند رکھنے کی کوئی ٹھوس شہادت جو ہے وہ موجود نہیں ہے، لہٰذا ان کو فوری طور پر رہا کیا جاتا ہے۔ آج 15 ستمبر کو مسٹر جسٹس طارق سلیم شیخ کی عدالت میں اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی۔ عدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ جب نظر ثانی بورڈ نے یہ حکم جاری کیا 12/7/2021 کو کہ حافظ سعد رضوی کو رہا کر دیا جائے، تو حکومت نے اس آرڈر کے اوپر آدھا عمل درآمد کر دیا اور آدھے کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا، اور اس کے بعد دوبارہ نظر بندی کا آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا۔ عدالت نے پوچھا کہ آدھا حکم کس کے اوپر عمل درآمد کیا گیا، تو عدالت کو یہ بتایا گیا کہ حافظ سعد رضوی کے ساتھ 2 ان کے ڈرائیور عثمان اور ان کے فون آپریٹر ہیں ایک، ان کو جو ہے وہ نظر ثانی بورڈ کے حکم کی روشنی میں رہا کر دیا گیا، لیکن حکومت نے بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 10 جولائی 2021 کو دوبارہ سے حافظ سعد رضوی کو جو ہے وہ نظر بند کرنے کا حکم جاری کیا۔ آج عدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ حکومت اور پولیس جو ہے
وہ تحریک لبیک کے معاملے میں اور حافظ سعد رضوی کے معاملے میں نہ صرف قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہے بلکہ بدنیتی کا مظاہرہ بھی کر رہی ہے۔ عدالت کو یہ بتایا گیا کہ حکومت ہر جگہ کے اوپر اس بات کا دفاع لے رہی ہے کہ تحریک لبیک کے جو کارکنان ہیں ان کی وجہ سے 12/4 یعنی کہ 12 اپریل 2021 کے بعد جو ہیں وہ 3 اہلکار شہید ہوئے، 700 سے زائد اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے اور کچھ جو ہیں وہ ان کو کڈنیپ بھی کیا گیا، لیکن اس بات کا کوئی ثبوت جو ہے وہ ریکارڈ کے اوپر نہیں ہے، بلکہ اس کے کانٹریری آج عدالت کو بتایا گیا کہ حکومت کے اور پولیس کے جو ہے وہ ریاکشن کی وجہ سے یا تشدد کی وجہ سے یا لاٹھی چارج کی وجہ سے جو 26 تحریک لبیک کے اہلکار ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور 1200 سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ عدالت میں اس قانون کی خلاف ورزی کی بھی نشاندہی کی گئی کہ تحریک لبیک کو یا حافظ سعد رضوی کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے خلاف کتنی ایف آئی آر جو ہیں وہ درج کی گئی ہیں۔ عدالت کو آج یہ بتایا گیا کہ تقریباً 1200 سے زائد جو مقدمات ہیں وہ سننے میں آتی ہیں، غیر مصدقہ بات ہے کہ تحریک لبیک کے خلاف جو ہیں وہ مختلف جگہ کے اوپر درج کی گئی ہیں، اور حکومت اور پولیس جو ہیں اس میں کھلواڑ قانون کے ساتھ مذاق یہ کر رہی ہے کہ جو مقدمات درج کیے ہیں انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت، ان میں جب حافظ سعد رضوی کو کسی ایک مقدمے کے لیے ریمانڈ میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کے 90 دن بعد ریمانڈ جو ہے وہ مکمل ہونے کے بعد حافظ سعد رضوی کو جو ہے وہ دوسری ایف آئی آر میں جو ہے وہ نامینیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ قانون کے ساتھ جو ہے وہ مذاق کیا جا رہا ہے۔ آج عدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ حافظ سعد رضوی کے خلاف حکومت نے ابھی تک کتنے مقدمات جو ہیں وہ درج کیے ہیں اور کتنے میں ریمانڈ جو ہے وہ درکار ہے، یہ بھی ابھی تک پولیس جو ہے وہ کنسیل کر رہی ہے اور نہ ہی یہ بات نظر ثانی بورڈ کے سامنے جو ہے وہ رکھی گئی تھی۔ عدالت نے حافظ سعد رضوی کے وکلاء کے یہ تفصیلی دلائل جو ہیں وہ سننے کے بعد مزید دلائل کے لیے منڈے 20 ستمبر کی تاریخ جو ہے وہ مقرر کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو جو ہے وہ ہدایت کی ہے کہ وہ بھی اپنی بحث جو ہے وہ مکمل کریں۔ آج حکومت کی طرف سے ایک مرتبہ پھر ایک ٹیکنیکل آبجیکشن جو ہے وہ اس درخواست کے اوپر اٹھانے کی کوشش کی گئی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا۔ حکومت کی طرف سے یہ اعتراض اٹھایا گیا تھا حکومتی وکلاء کی طرف سے کہ جو حافظ سعد رضوی کی دوسری نظربندی کے خلاف یہ جو درخواست ہے وہ قابل سماعت نہیں ہے، کیونکہ سنگل بینچ جو ہے وہ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، بلکہ اے ٹی اے کے یعنی کہ دہشت گردی کے قانون کے تحت جو لیٹیگیشن جو مقدمہ بازی جو ہے وہ ہوگی وہ 2 رکنی بینچ جو ہے وہ سنے گا۔ تاہم ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس طارق سلیم شیخ نے ہی حکومت کا یہ آبجیکشن جو ہے وہ مسترد کر دیا، یہ آبزرویشن دے کے کہ ہائی کورٹ کا ایک سنگل بینچ جو ہے وہ پہلے حکومت کا یہی اعتراض جو ہے وہ مسترد کر چکا ہے، لہٰذا آئندہ 20 ستمبر کو جو مین کیس ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بحث کی جائے۔